السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نے مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 6 پڑھنا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم تمام بچے توجہ سے سنیں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 سٹارٹ ہوگا۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا عنوان ہے انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات۔ جیسے کہ ہم پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطوں میں پاکستان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو آب و ہوا ہے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، آج کا ہمارا یہ عنوان ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات بیان کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا تمام انسانی سرگرمیوں پر اثر رکھتی ہے اور کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی غرض کے تمام تر سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے۔ یعنی کہ کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر جو انسان رہتے ہیں تو ان کی تمام تر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہیں، معاشرتی لحاظ سے ہیں، سماجی لحاظ سے ہیں، سیاسی لحاظ سے یا تجارتی لحاظ سے ہیں، ان کا تمام تر کا انحصار جو ہے وہ آب و ہوا پر ہے۔ اگر علاقے کی آب و ہوا اچھی ہوگی تو وہ معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور تجارتی لحاظ سے اس کے لیے بہت ہی یعنی کہ اچھے چانس ہوں گے، اچھے طریقے سے وہ اپنے تمام تر ان سرگرمیوں کو جو نا وہ کر پائے گا انسان۔ اگر اس کے کسی بھی علاقے کی آب و ہوا اچھی نہیں ہوگی تو وہاں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، تجارتی تمام تر سرگرمیوں پر جو وہ گہرا اثر جو ہوگا وہ کافی حد تک منفی ہوگا، نیگیٹو اس کے اوپر افیکٹ جائے گا، نیگیٹو اثر جائے گا۔ تو اس لیے تمام انسانی سرگرمیوں کا جو اثر ہے وہ آب و ہوا پر کافی حد تک اس کا انحصار ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا انحصار اس پر یعنی کہ تمام تر سرگرمیوں پر جو کافی انحصار ہوتا ہے آب و ہوا کا۔ تو اس لیے آب و ہوا کا ہم اثر پڑھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جو آب و ہوا ہے اس کا کیا اثر ہے ہمارے اوپر یعنی کہ انسانی زندگی پر، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم مختلف ٹاپک کے لحاظ سے، مختلف ہیڈنگ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علاقوں کے اندر کیا کیا یعنی کہ اثرات ہیں آب و ہوا۔ عزیز طلباء، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کے میدانی علاقوں کی جو آب و ہوا ہے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ تو پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو پاکستان کا میدانی علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے بالائی اور زیریں علاقے یعنی کہ حصوں میں بٹا ہوا ہے، تو ان علاقوں میں جو نا وہ آب و ہوا کا اثر جو نا وہ شدت اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ موسم سرما میں سرد اور موسم گرما میں گرم۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ موزوں یعنی کہ بہت ان کے لیے قابل استعمال ہے، قابل برداشت ہے۔ یعنی کہ جہاں پر اس علاقے کے اندر یعنی کہ ہمارے میدانی علاقوں کے اندر مختلف قسم کی جو فصلیں اگائی جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ آب و ہوا بہت ہی موزوں ہیں۔ میدانی علاقوں دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، یعنی کہ یہ جو میدانی علاقے ہیں یہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ زرخیز اس لیے کیونکہ یہ دریاؤں کی مٹی جو نا وہ مختلف علاقوں سے گزر کر پانی جب آتا ہے تو وہاں سے مختلف علاقوں کے جو وہاں سے مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ بہتے رہتے ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر پھیلتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے زیادہ تر زرخیز علاقہ ہے۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس کے متعلقہ صنعتوں پر ہے۔ یعنی کہ یہ میدانی علاقوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی آب و ہوا اتنی موزوں ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کی فصلیں، سبزیاں اور پھل وغیرہ اگائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ان علاقوں کی آمدنی کا جو زیادہ تر انحصار ہے وہ زراعت پر ہے، کیونکہ اس کا علاقہ پاکستان کا جو یہ علاقہ میدانی علاقہ ہے یہ زیادہ زراعت کے لحاظ سے جو نا بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت موزوں ہے۔ اور کیونکہ زراعت ہی ہے جو پاکستان کے اندر یعنی کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے کام کرتی ہے، اور زراعت کا شعبہ ہی پاکستان کی ترقی کی جو نا وہ مرہون منت ہے، پاکستان کی ترقی کا جو نا وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اثر ہے۔ تو اس کے کیونکہ تمام تر صنعتوں کا دار و مدار جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے ہے۔ یہاں کے مکینوں کا مطلب یعنی کہ رہنے والوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے کیونکہ وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں۔
اس لیے وہ اپنی زرعی آمدنی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ سارا سال چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو دریاؤں اور زیر زمین پانی سے آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میدانی علاقے کے اندر جو پانی کی کمی ہوتے ہے، اکثر اوقات ان علاقوں میں بارشیں بھی ہو جاتی ہیں اور دریاؤں کا پانی بھی بہتا ہوا جو ان علاقوں میں جو پانی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں کے اندر جو زیر زمین پانی ہے وہ نکالا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے، یعنی کہ کنویں کے ذریعے، جو بہت پرانا یعنی کہ طریقہ ہے۔ اب آج کل تو بہت ہی یعنی کہ جدید طریقے کے ذریعے یعنی کہ جہاں پر ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں اور جدید طریقے سے جو ہے وہ پانی نکالے جاتے ہیں اور فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے، یعنی کہ یہ میدانی علاقہ جو ہے نا، تو انسانی آبادی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اسی میدانی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں، لوگوں کو بہتر سہولیات میسر ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں کی آب و ہوا کے اثرات۔ پاکستان کے شمال یعنی کہ شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گرے ہوئے ہیں، یعنی کہ پاکستان کا جو شمالی علاقہ ہے وہ زیادہ تر پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی کہ نقطۂ انجماد جو کہ 0 درجے سے گر جاتا ہے، یعنی کہ جو سرد علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ جو پاکستان کا شمالی پہاڑی سلسلہ ہے، یہ سردیوں میں ان کے اندر جو نا وہ اس علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں درجہ حرارت کافی حد تک گر جاتا ہے، جو نقطۂ انجماد سے گر جاتا ہے۔ اکثر برف باری ہوتی ہے، یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں تقریباً محدود ہو جاتی ہیں، یعنی کہ کم ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر باہر نکلنا، کاروبار، اس طرح کے معاملات یعنی کہ آبادیوں کی طرف فصلوں کے لوگوں کا آس پاس آنا جانا وہ سردی کی وجہ سے بہت محدود ہوتا ہے۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے، یعنی کہ یہاں کے علاقوں کے لوگ جو ہے نا وہ ان کی گھریلو دستکاریاں جو ہے نا وہ مختلف قسم کی چھوٹی دستکاریاں استعمال اپنے جو ہے نا وہ چلاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانوں علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں برف باری کی وجہ سے جو نا وہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے جانوروں کا، اس لیے وہ اپنے مویشیوں کو دوسرے علاقوں میں جو نا وہ شفٹ کر جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے یعنی کہ جانور جو لے کر دوسرے علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ادھر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ یہ موسم گرما میں یہ علاقے سب شاداب ہو جاتے ہیں، برف پگھلنے سے ندی نالے رواں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں جس سے معاشی و تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں، کیونکہ یہاں پر یعنی کہ پہاڑی علاقوں میں آبادی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکوش ہوتے ہیں، یعنی کہ محنت کرنے والے اور سختی سے کام کرنے والے اور کاشتکاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی اچھی آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہے، یعنی کہ یہ علاقے اچھی آب و ہوا کی نسبت اچھی آب و ہوا کی وجہ سے خوبصورتی کے لحاظ سے اور یعنی کہ وہاں پر جو سیر و سیاحت کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان علاقوں کو سیاحت کی وجہ سے بہت فروغ حاصل ہے، یعنی کہ ترقی حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے صحرائی علاقوں کی آب و ہوا کے اثرات، یعنی کہ پاکستان کے صحرائی علاقہ جو ہے نا اس کے آب و ہوا کا جو ہے نا وہ اثر انسانی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے، یعنی کہ دن کو درجہ حرارت کچھ ہوتا ہے اور رات کو درجہ حرارت کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دن اور رات کے اندر درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، یعنی گرم ہوا چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور سندھ کا شمالی و جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، کیونکہ یہاں بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہے وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے، یعنی کہ یہ معاشی طور پر جو معاملہ ہے ان کا وہ کیا ہے، اپنے یعنی کہ جانوروں کے اوپر ہے، وہ زیادہ تر بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اور یہ صحرائی علاقوں کے اندر یعنی کہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں،
اس لیے یہاں پر لوگ پانی پینے کے لیے بھی وہاں اس علاقوں کے اندر یعنی کہ رہنے والے لوگ پانی پینے کا پانی بھی لینے کے لیے دور دور علاقوں تک جاتے ہیں، دور دور جگہوں سے پانی لے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ علاقہ جو ہے نا وہ پاکستان کا صحرائی علاقے کی آب و ہوا جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ سخت ہے، بہت ہی مشکل ہے، انتہائی سخت ہے۔ ان علاقوں کے اندر یعنی کہ زندگی لوگوں کی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے، جہاں زندگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ علاقہ یعنی کہ آب و ہوا کے لحاظ سے بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارا سطح مرتفع آب و ہوا کے اثرات، یعنی کہ سطح مرتفع کے علاقے کے اندر جو آب و ہوا جو ہے، سطح مرتفع کے علاقوں کے اندر جو آب و ہوا کے اثرات ہیں انسانی زندگی پر، وہ کیا ہے؟ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے، یعنی کہ یہ گرما اور سرما کے لحاظ سے جیسے موسم گرما ہوتا ہے تو یہاں کی آب و ہوا بہت ہی گرم ہو جاتی ہے، اور جیسے موسم سرما شروع ہوتا ہے تو وہاں پر آب و ہوا جو ہے وہ سرد ترین ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے، یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے، یعنی کہ موسم سرما میں جو برف باری ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے اس علاقے کے اندر ذخیرہ بن جاتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو پانی وہ برف جو پگھل کر پانی کے ذخائر پیدا کرتی ہے، اور موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں یعنی کہ کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو لایا جاتا ہے۔ کاریز کا مطلب یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر وہاں سے پانی کو لیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں یعنی کہ جانور پالنے سے ہے، بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کے پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے، یعنی کہ اس علاقے کے اندر آب و ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اگر موسم گرم شروع ہو جاتا ہے، اگر موسم گرما شروع ہوتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا گرم ترین ہو جاتی ہے، اور موسم سرما شروع ہوتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا سرد ترین ہو جاتی ہے۔ اور اس علاقے کے اندر جو پانی کا سلسلہ ہے وہ پانی کا جو ذخائر ہیں وہ ندی نالوں اور جھیلوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے کاشتکاری کا سلسلہ بھی اب شروع ہو گیا ہے، اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاں پر جو پانی کا جو وہ استعمال ہے، جہاں پر جو کاشتکاری کیا جاتا ہے وہ زمین دوز نالیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے کاشتکاری کے لیے، تاکہ یہ پانی جو ہے وہ زمین دوز نالیاں جو ہے وہ پانی اس کے لیے زیادہ اس لیے مفید ہے کہ وہاں پانی جو ہے بخارات بن کر نہیں اڑتا، جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کاشتکاری شروع کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کے علاقوں کی آمدنی کا زیادہ تر لوگوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار مویشی پالنے اور بھیڑ بکریاں پالنے کے اوپر ہے، اور وہاں پر جو علاقہ یہ سطح مرتفع کا علاقہ ہے یہ پھلوں کی پیداوار معدنی وسائل کی وجہ سے بھی بہت یعنی کہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے وسائل جو ہے نا بہت کافی ہیں، اور لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی یعنی کہ ان علاقے کے اندر جو وسائل ہیں قدرت کی طرف سے انہی وسائل کی وجہ سے لوگوں کے ذریعہ آمدنی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے پاکستان کے یعنی کہ اندر جو آب و ہوا کے اثرات ہیں انسانی زندگی پر، وہ مختلف قسم کے یعنی کہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف آب و ہوا کے اثرات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ کویشچن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور پچھلے تمام کویشچن کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ساتھ سبسکرائب کرتے رہنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، سی یو، گڈ بائے۔